ड्रामा सीरियल शदाई की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब एलिया का सच अली खान के सामने आ जाएगा। जब अली खान के सामने एलिया का सच आएगा तो अली खान क्या एलिया की जान लेने में कामयाब हो जाएगा? क्या अब एलिया सच में मेराल के घर जाएगी और जाकर मेराल को सब सच बता देगी कि उसके माँ बाप की मौत के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि अली खान का हाथ है? उसके बाद मेराल अली खान के साथ ऐसा क्या करेगी? आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही अली खान को पता चलता है कि ये सब साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त एलिया है, अली खान को बहुत ज्यादा शौक लगता है और अली खान यही अपने दिल में ठान लेता है कि वो अब एलिया को बख्शेगा नहीं। अब वो एलिया को इस कदर जलील करेगा कि वो भी याद रखेगी किससे उसका पाला पड़ गया। अली खान एलिया के पास जाता है और जाकर उसको वॉर्न करता है और उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेराल के पास जाकर मेरी कोई बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पर एलिया को किसी की बात का कोई डर नहीं होता। एलिया उसको साफ साफ कह देती है कि अली खान तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जहाँ पर अली खान को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि अब तो एलिया भी उसके आगे से जुबान चला रही है। अली खान को डर पड़ जाता है कहीं एलिया मेराल के पास जाकर उसको उसका सच ना बता दे। अगर मेराल के सामने उसकी सच्चाई आ गई तो फिर अली खान उसको अपने से दूर कर लेगा और मेराल कभी भी अली खान को देखना तक पसंद नहीं करेगी और अली खान कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेराल उससे नफरत करे। इसीलिए अली खान एलिया के पास जाता है और उसको वॉर्न करके आता है कि तुम हमारे दोनों के दरमियान में नहीं आओगी, तुमने पहले बहुत कुछ कर दिया है और अगर अब हम दोनों के दरमियान में आई तो फिर तुम अपना हाल खुद जिम्मेदार होगी कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जहाँ पर एलिया उसकी बातों को मान कर कहती है कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी रेपुटेशन खराब हो। लेकिन उसके शैतानी दिमाग में बहुत घटिया प्लान चल रहे होते हैं और वो अली खान के जाने का इंतजार करती है। अली खान भी जैसे ही एलिया को सब कुछ वॉर्न करके बाहर निकलता है, उसको एलिया के मुंह पर एक शैतानी चीज नजर आ रही होती है। उसको शक हो जाती है कि एलिया जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उसकी इज्जत खराब हो जाएगी और अली खान कभी भी मेहराल को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। इसलिए वो उसी वक्त फौरन याकूब के पास भागता है और याकूब से सारी बात करता है। वो याकूब को आकर बताता है कि याकूब, मैं अभी एलिया के पास गया था, मैंने एलिया को सारी बात बताई है और सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिया थी। जहाँ पर अली खान उसी वक्त याकूब से कहता है, वो उसको कहता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि एलिया बहुत जल्द मेराल के पास जाएगी, क्योंकि उसके लहजे, उसकी बातों ने मुझे ये फील करवाया कि वो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा करने वाली है। क्योंकि एलिया मुझसे मोहब्बत करती है लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ मेराल के साथ मोहब्बत करता हूँ और मुझे पता है कि अब एलिया बहुत घटिया प्लान करेगी और मुझे बर्बाद कर डालेगी। जहाँ पर मैं इस बात से हैरान हूँ कि एलिया इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। एलिया ने आदिल के थ्रू इतने पैसे जाया किए और आदिल को खरीदा। हालांकि इसकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, इसने आदिल को क्यों खरीदा जब इसको पता था कि अली खान कभी भी आदिल का मेराल को नहीं होने देगा। एलिया ये भी जानती थी कि अगर कोई भी अली खान और मेराल के दरमियान में आया तो अली खान उसको मार डालेगा। लेकिन एलिया ये सब कुछ जानने के बावजूद उसने आदिल पर इतने पैसे लगाए और उसको खरीद लिया। जहां पर एलिया ने आदिल पर पैसे जो जाया करने थे वो तो कर ही दिए, फिर इसने एक बेवकूफ़ी खोली और खुद ही मेराल और आदिल की शादी नहीं होने दी और फिर खुद ही अली खान को सब कुछ बता दिया। इसकी इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। वैसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझती है। अब मुझे तो लगता है कि एलिया की सबके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होगी और वो साजिश अब क्या होगी? क्या वो साजिश मेराल की जिंदगी बर्बाद कर डालेगी? क्या अब वो साजिश अली खान की जान तक लेने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या अब एलिया इस कदर घटिया प्लान करेगी कि इन दोनों की जिंदगी को सच में बर्बाद कर डालेगी? दूसरी तरफ अली खान भी याकूब को अपने साथ लेता है और उसी वक्त मेराल के घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अली खान को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि एलिया उससे पहले मेराल के घर पहुंच जाएगी। वो जैसे ही मेराल के घर पहुंचते हैं तो उससे पहले एलिया होकर चले जाती है। एलिया जैसे ही अली खान से होकर जाती है तो वो उसी वक्त मेराल के घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसका शैतानी दिमाग अब बहुत ज्यादा शैतानियां घोलेगा और वो अब अली खान और मेराल दोनों को कभी भी एक दूसरे का नहीं होने देगी। वो अब इन दोनों की जिंदगियों को बर्बाद कर डालेगी। एलिया जैसे ही मेराल के घर पहुंचती है वो इसके दरवाजे को नॉक करती है और मेराल दरवाजा खोलती है तो बहुत ज्यादा अकेलापन होता है, क्योंकि मेराल के माँ बाप की जिंदगी दोनों ने खराब कर दी है। जहाँ पर जैसे ही मेराल एलिया को देखेगी तो उसको अपने गले से लगा लेगी और एलिया भी उसको अपने गले से लगाएगी और उसकी अपनी बातों में उलझाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके लिए मेराल की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर मेराल ने उसका सारा काम कर दिया तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और इसलिए वो अब मेराल को अपने हाथों पर डाल लेगी। वो मेराल को अपने हाथ पास बिठाएगी और उससे कहेगी कि मैं तुमसे चंद बातें करूंगी। वो मेराल से कहेगी कि मेराल, तुम्हें पता है कि क्या हुआ, तुम मेरी बातें अब बिल्कुल इग्नोर मत करना, मेरी बातों पर अमल करना, मैं जो कहूँगी
کہوں گی، بہت سچ کہوں گی، تمہارے ماں باپ کی زندگی کسی نے لے ڈوبی اور تمہیں اپنے بالکل اوش میں کر لیا اور تمہیں اپنی باتوں میں الجھا کر اپنا دوست بنا لیا، تمہارے سامنے غریبی کا ناٹک کیا۔ وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ وہ دشمن ہے، تمہیں اپنوں نے کھا لیا ہے اور تمہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں کہ وہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ جہاں پر میرال کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ایلیا کیا کہہ رہی ہے، وہ اسی وقت ایلیا سے کہے گی کہ تم کیا پہیلیاں بجھا رہی ہو، مجھے تمہاری بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، پلیز تم میرے سے اچھے سے بات کرو، جو بھی بات ہے تم میرے سے کھل کر کرو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ ایلیا اس کو بتائے گی کہ علی خان نے اپنے صرف اور صرف باپ کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ تمہاری ماں نے اس کے باپ کی عزت خراب کی، یہ بدلہ لینے کے لیے اس نے تمہاری زندگی خراب کی، اس نے تمہاری ماں کی جان لی، اس نے جو گاڑی خریدی صرف اور صرف تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ کروانے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ علی خان تھا، اور وہ بالکل بھی غریب نہیں ہے، اس نے تمہارے سامنے غریبی کا ناٹک کیا۔ جہاں پر ایلیا جیسے ہی یہ ساری باتیں میرال کو بتائے گی تو میرال کے ہوش اٹھ جائیں گے اور میرال وہیں پر گر جائے گی کہ جس پر اس نے اتنا ٹرسٹ کیا آج اس کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا، اور کتنا اس نے علی خان کو پر ٹرسٹ کیا تھا آج علی خان نے سب کچھ اس کے لیے برباد کر ڈالا اور علی خان ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جہاں پر جیسے ہی ایلیا میرال کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو وہ اسی وقت چلے جاتی ہے کیونکہ اس کو شک ہو جاتی ہے کہ اب علی خان بہت جلد آنے والا ہوگا۔ جہاں پر علی خان بھی اب عادل کو ڈھونڈ لیتا ہے، وہ جیسے ہی عادل کو ڈھونڈتا ہے تو عادل سے ساری سچائی جان لیتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اب ایلیا بہت بڑی سازش کھیلے گی، اسی لیے علی خان اسی وقت میرال کے گھر پہنچے گا۔ وہ جیسے ہی میرال کے گھر پہنچے گا تو میرال کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، میرال بہت زیادہ سیڈ کھڑی ہوگی۔ جیسے ہی علی خان اس کے پاس جائے گا میرال کو بہت زیادہ ہمدردی دکھائے گا، لیکن میرال کے دماغ میں ایلیا بہت غلط فہمیاں ڈال گئی ہے اور میرال کچھ سوچے سمجھے بنا اسی وقت علی خان کے منہ پر تھپڑ مارے گی اور اس کو کہے گی کہ علی خان تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے میرا ٹرسٹ توڑا، تمہیں بالکل شرم نہیں آئی، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا، تم نے میرے ماں باپ کی جان لے لی صرف اور صرف ایک اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے۔ جہاں پر علی خان اس کو ٹرسٹ دلوائے گا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ جہاں پر میرال کہے گی کہ ایلیا اب جھوٹ نہیں بول کر گئی، وہ سب کچھ سچ کر کر گئی ہے اور اس نے مجھے تمہاری خود تصویریں دکھائی ہے، اسی لیے میں بھی سوچوں کہ جہاں پر تم جاتے ہو وہاں پر اتنا رش کیوں ہو جاتا ہے، تمہارے ساتھ اتنے گارڈ کیوں آتے ہیں، سب کی ریزن آج مجھے پتا چلی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے تمہارے جیسے شخص پر ٹرسٹ کیا اور مجھے اب اپنے آپ پر لعنت بھیجنے کو دل کر رہا ہے۔ جہاں پر علی خان بہت زیادہ میرال کو سمجھائے گا، اسے کہے گا کہ ایلیا نے سب کچھ غلط کیا اور میرے اوپر یقین کرو، لیکن میرال اس کے اوپر یقین نہیں کرے گی اور علی خان اسی وقت وہاں سے نکل پڑے گا۔ علی خان کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہوگی، یعقوب علی خان کو اپنے پاس سہارے کے بدلے لے کر آئے گا اور اس کو اس کے گھر لے کر جائے گا۔ اس کی دادی جیسی علی خان کی طبیعت دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کو کیا ہوا، اور دوسری طرف ایلیا نے میرال کو یہ بھی بتا دیا ہوتا ہے کہ علی خان تمہارا کزن ہے۔ جہاں پر میرال کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ میرا کزن ہے، اس بات کا مجھے پہلے نہیں پتا تھا، مجھے تو عادل نے بتایا۔ علی خان نے میرال کو یہ بھی بتایا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں تمہارا کزن ہوں، مجھے تو عادل نے بتایا کہ ہم دونوں کا خونی رشتہ ہے، اور اس کے باوجود تم میرے اوپر اتنا زیادہ بھرم نہیں رکھ رہی میری باتوں کا اور میرے اوپر شک کر رہی ہو۔ جہاں پر میرال اس کو دو ٹوک الفاظ کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ علی خان کی دادی جیسی اس کی حالت دیکھتی ہے تو یعقوب اس کو پھر ساری کی ساری بات بتا دیتا ہے اور پھر یعقوب اس کو یہ بتاتا ہے کہ ایلیا بہت زیادہ چلاکیاں کھیل رہی ہے اور اس کی زندگی برباد کرنے پر لگی ہے۔ جہاں پر اس کی دادی کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے دونوں بچوں کی زندگیاں خراب نہیں ہونے دوں گی، جیسے ہی مجھے علی خان ہے ویسے ہی میرال مجھے ہے، دونوں میری اپنی اولاد ہے۔ جہاں پر وہ کہتی ہے کہ اب میں اس کا جینا حرام کروں گی۔ یہ ہوتی کون ہے میرے بچوں کے اوپر ایسے الزام لگانے والی اور میرے بچوں کو الگ کرنے والی؟ جہاں پر اس کی دادی اسی وقت ملک کے پاس چلے جاتی ہے اور جا کر ملک کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اپنی بہن کو کنٹرول میں رکھو، تمہاری بہن تمہارے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہے، اور میری بات یہ یاد رکھنا اگر تمہاری بہن نے کچھ کیا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اوپر سے ایلیا بھی آ جاتی ہے اور دادی اس کو کہتی ہے تم اپنی اوقات سے باہر ہو رہی ہو اور یہ نہ ہو کہیں میں تمہیں تمہاری اوقات یاد کرواؤں اور پھر تمہیں پتا چلے کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ جہاں پر ایلیا کو کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہت بھوت سوار ہوتا ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ دادی آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو، میں کسی سے ڈرتی نہیں، نہ میں کسی سے لے کر کھاتی ہوں، اور اپنے پوتے سے کہو جاؤ جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، اور میں اس سے بالکل بھی ڈرنے والی نہیں ہوں۔ جہاں پر ایلیا کی یہ ساری باتیں جیسے ہی سنتی ہے دادی اور وہیں پر خاموش ہو کر گھر آ جاتی ہے، اسی وقت ملک کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی بہن بہت غلط کر رہی ہے۔ وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ساری سمجھانے والی حصے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی بہن کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی وہ بات مانتی ہے۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ علی خان اب بہت زیادہ غصے کے ساتھ اپنی گن نکالے گا اور پھر ایلیا کی جان لینے کے لیے آ جائے گا۔ کیا اب سچ میں ایلیا کی موت علی خان کے ہاتھوں لکھی ہے، یا پھر اب ایلیا ایسا کچھ نہ کچھ کر دے گی جس
جس کی وجہ سے علی خان کی زندگی اور زیادہ برباد ہو جائے گی اور مہرال علی خان کے اوپر اور زیادہ شک کرے گی، جس کی وجہ سے علی خان خود ہی ٹینشنیں لے کر اپنے آپ کے ساتھ کچھ برا کر لے گا، یا پھر جیسے ہی اب علی خان کو ساری حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ایلیا یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب علی خان کسی بھی حال میں اب ایلیا کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنی گن لے کر ایلیا کے پاس پہنچ جائے گا جہاں پر اب اس کا بھائی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، نہ اس کو بچا پائے گا، جہاں پر اب کیا ایلیا کی سچ میں موت ہو جائے گی؟ کیا اب ایلیا کے ہاتھوں علی خان خود اپنے آپ کو برباد کر لے گا؟ کیا اب مہرال ایلیا کی سچ میں باتوں پر یقین کر کے علی خان کے اوپر شک کرے گی اور علی خان کے لیے ایسی نفرت پیدا ہوگی کہ وہ اب علی خان کو بہت زیادہ برا اس کے ساتھ بیہیو کرے گی اور علی خان کی زندگی کو برباد کرنے کی وہ بھی کسر نہیں چھوڑے گی؟ اور کیا اب مہرال اور ایلیا دونوں ہاتھ ملا لیں گی، یا پھر علی خان کبھی بھی اب ایسا ہونے نہیں دے گا؟ کیا اب ایلیا کی یہ سزا بالکل اس کے لیے بہتر ہے؟ کیا ایلیا یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ علی خان کے ہاتھوں مر جائے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔